بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ ایک اکل حلال، حلال غذا، حلال چیزوں کا کھانے کا، اور دوسرے عمل صالح کا۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ اور طیب غذا کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو اور رسولوں کو مخاطب کر کر دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے غیر طیب اور غیر پاکیزہ چیزوں کا کھانا ناممکن ہے، اور غیر عمل صالح کا کرنا ان سے ناممکن ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کر اس کا حکم دیا ہے۔ تو دراصل یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تسلط اور ان کے توسط اور ان کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ان کی قوموں کو اور ان کی امتوں کو حکم دیا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صراحتاً ایمان والوں کو مخاطب کر کر ان دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، جو رزق جو تم کو ہم نے دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر کرو، اللہ کی عبادت کرو اور نیک اعمال کرو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ایک ہی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اکل حلال اور عمل صالح، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے کھانے کے اوپر اگر اس کا کھانا حلال ہے، طیب اس کی غذا ہے، تو اس صورت کے اندر اس سے اعمال جو صادر ہوں گے نیک صالح اور پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے۔ انسان کے حلق میں اگر پاک لقمہ گیا ہے، پاک غذا گئی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اندر جو اٹھنے والے جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ بھی پاک اور طیب ہوں گے۔ اگر پاک غذا انسان نے استعمال کی ہے تو اس صورت کے اندر اس کے تمام اعمال قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے، اور انسان کے اکل حلال کے اوپر ہی اس کی دعا کے قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہے کہ اگر اس کی غذا پاک ہے، حلال غذا کھا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی دعا قبول ہے، اور اگر حرام غذا استعمال کر رہا ہے، غیر طیب غذا استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے اللہ ایسا بنا دے کہ جب میں دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد طیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو، اپنے غذا کو پاک کر لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے۔ یعنی تیری دعا قبول اسی وقت ہوگی جبکہ تیرا کھانا اور تیرا طعام، تیری غذا، یہ تمام کے تمام پاک اور طیب ہو، تب تیری دعا قبول ہو۔
ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کر آ رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑا گندا بال ہے، غبار آلود ہیں، کپڑے بالکل غبار سے لت پت ہیں، اس کی حالت بالکل اجنبی جیسی ہے۔ ایسے حالت میں آ کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اپنے ہاتھ پھیلا کر یا رب پکار رہا ہے، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی تمام چیزیں حرام، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی غذا حرام، تو کس طریقے سے اس کی چیزوں کے ہوتے ہوئے دعا قبول کی جائے؟ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے اکثروں کا یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حالات جو ہم اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمارے حالات دور نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی دعا قبول نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حرام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ حلال چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی دعا قبول کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ شخص بڑا عبادت گزار ہوگا، نماز کا، صوم و صلات کا پابند ہوگا۔ اس حالت میں اللہ رب العزت کے پاس آئے گا اور اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کو کالعدم اور ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری عبادتیں ہیں اور اتنے سارے روزے اور نمازیں پڑھ کر آیا ہے، خیر کا کوئی کام اس نے چھوڑا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے لیے جہنم کے فیصلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ تمام اعمال کرتا تھا لیکن سود سے، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کو، عبادتوں کو ختم کر دے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب اسرائی خطبات میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ شیخ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد میں نے اپنا یہ معمول بنایا کہ روزانہ ان کی قبر پر جاتا اور قبر پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میرا یہ معمول چلتا رہا۔ رمضان کا مہینہ آیا اور 27واں روزہ تھا۔ اس دن میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے والد کی قبر پر گیا، وہاں پر جا کر میں اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اتنے میں قریبی قبر سے میرے کانوں کے اندر کراہنے کی آہ کی آواز آنے لگی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ آواز کیسی؟ اندھیرا تھا، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسی دوران میں وہ آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے کانوں کو اس آواز کی طرف کیا اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری قریب کی جو قبر ہے، اس قریبی والی قبر سے ہی یہ آواز آ رہی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس آدمی کو بہت زیادہ عذاب ہو رہا تھا۔ جب روشنی ہوئی اور لوگوں کی آمد و رفت ہوئی، اس وقت میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے ایک شخص کا نام لیا جس کو میں بھی پہچانتا تھا، میرے محلے کا آدمی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کے قبر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور اسی حالت کے اندر میں محلے میں گیا، اور محلے کے اندر جا کر میں نے اپنے ان کے ہم عمر جو لوگ تھے ان سے جا کر میں نے پوچھا کہ قبر سے اس طریقے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آدمی جو قبر میں ہے بڑا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، چاشت اشتراک اور روابط کا پابند تھا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، کوئی خیر کا کام وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ ان کے ہم عمر لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ آدمی بڑا عبادت گزار تھا، بڑا پابند تھا، لیکن اس آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی، بڑا مالدار تھا۔ اس کی عمر جب ہو گئی تو اس صورت کے اندر اس کو فکر ہوئی کہ اب میرا کاروبار کون سنبھالے گا، اور اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے کاروبار کو سنبھال سکے۔ تو اس شخص نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ جو میرا کاروبار ہے، جتنے پیسے ہیں، ان پیسوں کو میں اب سود کے اندر استعمال کروں، سود کے اندر ڈال دوں، لوگوں کو سود دوں، اور سود کی وجہ سے جو پیسہ ہے ان پیسوں کو میں استعمال کروں۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے اس آدمی کو یا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے کہ نماز کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، چاشت اشتراک و عوامل کا پابند ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے، لیکن سود سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قبر کے اندر ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے کاروبار کے اندر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا کھانا، ہمارا اپنا کاروبار یا ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کوئی سودی معاملہ، کوئی حرام کی غذا، کوئی حرام کی چیز تو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی، ہمارے اوپر بھی اللہ کی جو رحمت ہونی چاہیے، اللہ کی جو برکت ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے دعا کے قبولیت کے جو وعدے ہیں وہ وعدے ہمارے اوپر پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں کہ حرم پاک کے اندر مقدس جگہوں کے اوپر جا کر دعائیں ہو رہی ہیں، انسانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت نہیں بدل رہی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم کہیں ان حرام چیزوں کے اندر تو پڑے ہوئے نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ حرام چیزوں سے درکنار جو چیز مشتبہ ہو، ان مشتبہ چیزوں سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں، صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے تو درکنار مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایک مرتبہ، بہت دن ہو گئے کھایا نہیں ہے، بھوکے ہیں، اس حالت کے اندر آپ نے ایک کھجور کو دیکھا کہ وہ کھجور پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا شک نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اس کھجور کو کھا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ امت بھی اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو اور اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو سود سے، بیاج سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو اللہ رب العزت اس معاشرے کے اندر بھی برکات کو، رحمت کو اور اللہ رب العزت کی نورانیت اس اپنے معاشرے کے اندر اترے گی۔ اور جہاں سودی معاملہ ہوتا رہے گا، جہاں اللہ کو ناراضگی والے کاروبار ہوتے رہیں گے، میرے بھائیوں، پیسے بہت آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے تنگی اور جھگڑے اور اسی طریقے سے نا اتفاقیہ اور نا اتحاد اور نا اتفاق تمام چیزیں جنم لیتی رہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سماج کو اور اپنے کاروباروں کو حرام چیزوں سے، سود سے اور ان تمام چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔